والدین اللہ تعالیٰ کا بیش بہا عطیہ ہیں اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد پر ماں باپ کا حق نہایت عظیم تر ہے۔ ماں باپ کی تعظیم کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، یہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی فرما برداری کرنا ہے۔ والدین کی رضا میں رب تعالیٰ کی رضا ہے، والدین کی ناراضی میں رب تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ والدین کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جیسا کہ ایک عبرتناک انجام جس نافرمان بیٹے کا ہوا، یہ واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا، ایک مرتبہ جنگل بیابان میں مجھے رات ہو گئی، ہر طرف سناٹا طاری تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ دور دو جھونپڑیاں نظر آئیں، میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا۔ جھونپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑھیا باہر آئی۔ میں نے کہا میں مسافر ہوں، کیا رات کے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ نوجوان عورت نے کہا اللہ کی قسم، اس ویران جنگل میں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے تمہاری مہمان نوازی کی جا سکے، تمہیں کچھ دیا جا سکے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جسے ذبح کر کے تمہاری مہمانی کی جا سکے۔ میں نے کہا پھر تم دونوں اس ویران جنگل میں کس طرح گزر بسر کرتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی عطا اور اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ ٹھہر گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک سم سے گدھے کی چیخنے کی آواز آنے لگی۔ اللہ عز و جل کی قسم، صبح تک وہ آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی، میں نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں اس سم چل دیا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا گردن تک دفن تھا، اس کے سر اور پیٹھ سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر گدھے اور قبر کے متعلق پوچھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر تم اس کے متعلق ہم سے نہ ہی پوچھو تو بہتر ہوگا۔ میں نے کہا میں اس بھیانک منظر کے متعلق ضرور پوچھوں گا، برائے کرم مجھے بتاؤ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ عورت نے کہا اچھا اگر تم سننا چاہتے ہو تو سنو۔ اللہ کی قسم، وہ گدھا جو تم نے قبر میں دفن دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر اور اس بڑھیا کا بیٹا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا، میرا یہ شوہر اپنی ماں کا بہت زیادہ نافرمان تھا، میں نے اس سے زیادہ والدین کا نافرمان دنیا میں نہ دیکھا۔ جب بھی اس کی ماں اسے کسی بات سے منع کرتی، کسی برائی سے منع کرتی، تو وہ اس سے اس طرح بد کلامی کرتا اور کہتا دفع ہو جا، کیا گدھی کی طرح چیخ و پکار کر رہی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جا میں تیری بات نہیں سنتا۔ آخر کار دکھیاری ماں نے تنگ آ کر کہا اللہ تعالیٰ تجھے بھی گدھے کی طرح بنا دے۔ یہ والدہ کے دل سے ایک بد دعا نکلی، اس کی زبان سے یہ بد دعا نکلی، جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اسے دفنا دیا۔ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مکین بنایا، جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن سے یہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے والا اب روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے، روزانہ یہ قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے، اور ہر رات اس کی قبر سے یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ عز و جل ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ عبرتناک واقعہ آپ نے سنا اور اس کا عبرتناک انجام سنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ چاہے تو کئی گناہوں کی سزا آخرت کے لیے باقی رکھے، دنیا میں نہ دے، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ جیتے جی دیتا ہے۔ والدین کو راضی کریں، ان کو ناراض نہ کریں، ان سے بد کلامی نہ کریں، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، ان کو خوش رکھیں، کیونکہ یہی ہماری جنت ہیں۔ ان کی فرما برداری کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھے، ان پر رحمت فرمائے، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کو ہر پریشانی دکھ تکلیف سے دور رکھے اور ہمیں ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس سیگمنٹ میں یہ عبرتناک واقعہ آپ کو بیان کیا گیا۔ آپ یہ نیت کر لیں کہ آئندہ جو اس بری عادت میں مبتلا ہے اور اس گناہ میں مبتلا ہے وہ آج توبہ کرے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں والدین سے معافی مانگے،
کہ آئندہ ہم اپنے والدین کو ناراض نہیں کریں گے بلکہ اپنے والدین کو خوش رکھیں گے، ان کو راضی رکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔